19 شوال اتوار کے دن کی ایک ایسی خاص تسبیح لے کر آیا ہوں کہ جب کوئی بندہ اس تسبیح کو 19 شوال اتوار کے دن جس مقصد کے لیے بھی پڑھ لے گا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو شام ہونے سے پہلے وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اس تسبیح کے اتنے فائدے ہیں کہ رزق اور دولت کو کھینچ کر لاتی ہے۔ یہ تسبیح اتنی کامیاب اور طاقتور ہے کہ آپ کے کئی سالوں کے رکے ہوئے کام، کئی سالوں کے بگڑے ہوئے کام بھی انشاءاللہ الکریم اس ایک تسبیح کی برکت سے حل ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، اگر آپ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنی تمام پریشانیاں، مشکلات، دکھ تکلیفوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، گھر میں ہمیشہ کے لیے سکون چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما دے، آپ جو مانگیں وہ آپ کو مل جائے، تو آج اس تسبیح کو صرف آپ نے ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے میرے پیارے دوستوں لازمی پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے دوستوں، 19 شوال اتوار کا دن آ گیا۔ اس دن میں آپ نے اس تسبیح کو صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کرم ہو جائے گا، ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی کئی سالوں کی پریشانیاں، مصیبتیں انشاءاللہ الکریم ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، آج کل جس کو بھی دیکھتے ہیں وہ پریشانی میں ہے، بیماری میں مبتلا ہے۔ آپ کی انشاءاللہ ہر بیماری، ہر مشکلات، ہر تنگی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی فراوانی ہو جائے، گھر میں خیر و برکت ہو جائے، گھر کی پریشانیاں، دکھ دور ہو جائیں، تو آپ نے اس تسبیح کو اپنی زندگی میں صرف ایک بار آج میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ الکریم جو ساری عمر میں نہ مل سکا، بڑے عمل، بڑے وظیفے آپ نے کیے، آپ کو نہ مل سکا، تو انشاءاللہ اسی ایک تسبیح کی برکت سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، جب اس تسبیح کو کوئی بندہ بھی صرف ایک مرتبہ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے غیب سے کاموں کو پورا فرما دیتا ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد آپ کو حاصل ہو جائے، آپ جس وقت بھی آپ کو کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، تنگ دستی، بے روزگاری، غربت آ جائے، تو آپ اس تسبیح کو صرف ایک بار پڑھیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی آنکھوں سے کرشمے دیکھیں۔ اللہ والوں، اس تسبیح کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی فضیلت ہے کہ اس تسبیح کو آپ نے صرف ایک مرتبہ کرنا ہے، پھر آپ کے کئی سالوں کے اٹکے ہوئے کام، کئی سالوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ سے چھوٹی سی یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے شروع سے لے کر ویڈیو کو آخر تک دیکھ لینا ہے۔ جس طریقے سے اور جس ترتیب سے آپ کو سمجھاؤں اسی طریقے سے آپ نے کر لینا ہے۔ پیارے دوستوں، آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جب آپ کو کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتاتے ہیں تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو جب اس طریقے سے نہیں کرتے تو پھر وہ آپ کو عمل فائدہ نہیں دیتا۔ تو پیارے دوستوں، آپ سے صرف یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس عمل کو جس طریقے سے اور جس ترتیب سے سمجھاؤں اسی طریقے سے کر لینا۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، گھر کی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے 10 منٹ اپنی زندگی کے لیے نکال لینے اور ایک جگہ بیٹھ کر توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اور خلوص سے دل کے ساتھ اور اللہ پر کامل یقین کے ساتھ، اور جب کسی بندے کا توکل مضبوط ہو جاتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، اپنے کامل یقین کے ساتھ آپ نے اس تسبیح کو کرنا ہے، پھر اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرشمے دیکھنا کہ انشاءاللہ آپ کے ہر بگڑے کام انشاءاللہ الکریم
اپنی آنکھوں سے دیکھنا کہ حل ہو جائیں گے، آپ کے جتنے بھی بگڑے ہوئے کام ہو جائیں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حل ہو جائیں گے۔ تو پیارے دوستوں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ سے یہ بتاتا چلوں کہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہیں، آپ پاکستان میں ہیں، آپ انڈیا میں ہیں، آپ بنگلہ دیش میں ہیں، آپ نیپال میں ہیں، آپ کا کسی بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے 19 شوال اتوار کے دن آپ نے چپ چاپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ کرنا کس طریقے سے ہے؟ آپ کو توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو سننا پڑے گا کہ کس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی طریقے سے آپ نے کر لینا ہے۔ تو ابھی آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو باوضو ہو لینا ہے۔ اس عمل کی سب کو اجازت ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہونا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھ جائیں۔ اس عمل کو آپ نماز فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، آپ نماز ظہر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، آپ نماز عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو نماز مغرب کے بعد بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ اس عمل کو کسی بھی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور پورے دن میں آپ کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے جب باوضو ہو لینا ہے، باوضو ہونے کے بعد پیارے دوستوں آپ نے ایک جگہ بیٹھ جانا ہے۔ آپ کسی ایسی جگہ بیٹھیے گا کہ جہاں آپ کے آس پاس کوئی نہ آئے، آپ کو اس عمل میں کوئی بلائے چلائے نہ، آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ تو آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے، اور اپنے تمام مقصد کو، تمام حاجتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کو درود پاک یاد ہو آپ وہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ آپ چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستوں، جب آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے تو درود پاک پڑھ لینے کے بعد اپنے تمام مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد اپنی آنکھوں کو بند کر کے آپ نے سب سے پہلے الف لام میم، آپ نے ان کلمات کو صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اپنی تمام مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، آپ کا چاہے کوئی بھی مقصد ہو، آپ کا رزق کا مقصد ہے، آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، آپ کا رزق کا مسئلہ ہے، آپ کا چاہے کوئی بھی مسئلہ ہے، جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں گے اس کی آپ نے نیت کر لینی ہے۔ پھر آپ نے 100 بار پڑھ لینا ہے۔ تسبیح کے دانوں پر پڑھنا آپ کو آسان ہو جائے گا، تسبیح کے دانوں پر آپ پڑھ لیجئے۔ آپ نے الف لام میم آپ نے پڑھ لینا ہے۔ جب آپ نے ان کلمات کو پڑھ لینا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا۔ ان کلمات کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا۔ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ نے پڑھ لینا ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد پیارے دوستوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 11 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پیارے دوستوں، جب آپ حسبنا اللہ کو پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کی اس عمل کے کرتے دوران ہی آپ کی تقدیر، آپ کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، آپ کے مقدر کھل جائیں گے، آپ کے نصیب کھل جائیں گے۔ آپ کی انشاءاللہ الکریم کئی سالوں کی پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے پریشانیوں کو دور کر دے گا، مصیبتوں سے انشاءاللہ آپ کو نکال کر آپ کو سکون عطا فرما دے گا۔ اللہ پر یقین ہے تو آج ہی عمل لازمی کریے گا۔ تو پیارے دوستوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے
کہ آپ نے استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ جو استغفر اللہ اس کو آپ نے صرف 21 مرتبہ پڑھ لینا، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 21 مرتبہ پڑھ لینا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ سورۃ الکوثر کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا، اس طریقے سے جس طریقے سے آپ کو میں بتانے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پیارے دوستوں، آپ نے اس طریقے سے سورۃ الکوثر کو پڑھ لینا، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، جیسے آپ کو بہتر لگے آپ نے پڑھ لینا۔ جب آپ سورۃ الکوثر کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 نام یا اللہ یا غنی، یا اللہ یا غنی، اگر آپ بھی غنی ہونا چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنی مال و دولت آ جائے کہ آپ کے پاس کبھی بھی مال و دولت ختم نہ ہو، آپ کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو جائے، تو آپ نے یا اللہ یا غنی کو دونوں ناموں کو ملا کر آپ نے ایک شمار کرنا ہے اور 100 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یا اللہ یا غنی، یا اللہ یا غنی آپ نے پڑھ لینا۔ جب آپ پیارے دوستوں پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اس عمل کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کو اگر آپ نہ کریں گے تو آپ کا عمل نامکمل ہوگا۔ آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو اس طرح پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طریقے سے پیارے دوستوں سورۃ الاخلاص کو بسم اللہ کے ساتھ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ جب آپ سورۃ الاخلاص کو پڑھ لیں تو اس کے بعد میرے پیارے دوستوں آخر میں آپ نے جتنی مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھا ہوگا اتنی ہی مرتبہ آپ نے آخر میں درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک کو پڑھ لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنی تمام مقصد، تمام حاجتوں اور تمام خواہشات کی آپ نے دعا کر لینی ہے۔ جب آپ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل کھول کر اپنی جتنے بھی آپ کے مسائل ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر لیجئے، انشاءاللہ الکریم میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ جس مقصد کے لیے بھی دعا کریں گے انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا وہ دعا آپ کی قبول ہو جائے گی، آپ کے وہ مقصد انشاءاللہ الکریم ضرور اللہ تبارک و تعالی پورے فرما دیں گے۔ تو پیارے دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔